والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد درود پاک کا نذرانہ پیش کیجئے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ گزشتہ درس جو ہم نے کل کیا تھا اسی سے متعلق انشاءاللہ آج اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج بھی اسی کتاب میں سے یعنی شرح الصدور بشرح حال الموت والقبور میں سے احوال آخرت کی سلسلے میں چند روایت آپ کے سامنے پیش کی جائے گی، جس کے بعد امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تلاوت قرآن شریف، تلاوت قرآن عظیم کے جو فوائد پڑھنے والے کو بعد از مرگ یعنی بعد از موت ملتے ہیں اس کے متعلق جو روایت نقل کی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پیش کرنے کی ہم سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک ولی اللہ نے فرمایا، ایک اللہ کے ولی نے فرمایا، میں نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ مجھے مرنے والوں کے مقامات دکھا کہ کن کن مقامات پر وہ رہتے ہیں، کن کن درجات پر وہ فائز المرام ہوتے ہیں۔ پس ایک رات میں نے دیکھا کہ قبریں شق ہو گئی، قبریں کھل گئی، ان میں کچھ مردے باریک ریشم پر اور کچھ موٹے ریشم پر سو رہے ہیں، کچھ کے نیچے پھولوں کی سیج ہے اور کچھ تختوں پر براجمان ہیں، کچھ ہنس رہے ہیں اور کچھ رو رہے ہیں۔ میں نے عرض کی کہ اے میرے رب عز و جل، اگر تو چاہتا تو ان سب کو ایک جیسی عزت عطا فرما دیتا۔ اسی وقت ایک مردے نے ندا دی کہ اے فلاں، یہ مقامات اعمال کے بدلے ملے ہیں، باریک ریشم پر حسن اخلاق والے ہیں، موٹے ریشم پر شہداء جلوہ گر ہیں، پھولوں کی سیج پر روزے دار اور تختوں پر اللہ رب العزت کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے براجمان ہیں، جبکہ رونے والے گناہگار ہیں اور ہنسنے والے توبہ کرنے والے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ بعد از مرگ قبر میں اللہ تعالی ہمیں خوشیاں نصیب فرمائے۔ یہاں پر اس کے بعد انہوں نے 36واں باب قائم فرمایا، قبروں میں مردوں کے انس یعنی کسی کے ساتھ دل کی انسیت، دل کی محبت، انسیت سے مراد دل کا قرار، دل کا اطمینان ان کو کیسے حاصل ہوتا ہے۔ نماز، تلاوت، انعامات و لباس اور دیگر احوال کے سلسلے میں یہاں پر کچھ روایت نقل فرمائی ہے۔ سب سے پہلی روایت لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ کہنے کی فضل کے سلسلے میں سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ کہنے والوں کو موت کے وقت قبر میں اور روز محشر گھبراہٹ نہیں ہوگی۔ اور یہ روایت میں بھی ہے کہ رمضان شریف کے مبارک دنوں اور راتوں میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اس کلمے کا ورد کرنا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ یعنی مراد اس سے یہی کہ پورا کلمہ، چونکہ ظاہر سی بات ہے کہ بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اقرار قبول نہیں کیا جائے گا، تو یہ دونوں جز اس میں شامل ہیں۔ لا الہ الا اللہ موت کے وقت قبر میں اور قبر سے اٹھتے وقت مسلمان کا دل بہلائے گا، سبحان اللہ۔ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ بالکل حدیث شریف کے موافق ہے، مطابق ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر صراحت کے ساتھ ذکر فرمایا، یہ معجم اوسط طبرانی بلکہ یہ مسند بزار کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ انبیاء کرام اپنے اپنے مزارات میں زندہ ہیں بلکہ یہ اپنی قبروں میں نمازیں بھی ادا کرتے ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے بعد میں یہ ایک اور روایت نقل فرماتے ہیں، مشہور روایت کہ سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج شریف کی شب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو قبر میں نماز پڑھتے دیکھا۔
سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سے بھی یہی روایت نقل کی جاتی ہے اسی سے متعلق کہ شب اسرا کے دولہ، شب معراج کی رات صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو وہ قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز ادا کر رہے تھے، اور حضرت سیدنا ثابت البنانی رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق بخشتا ہے تو تو مجھے بھی قبر میں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ اور یہی ہوا جس کے بارے میں بعد میں نقل کیا جاتا ہے، سبحان اللہ، کہ بعد میں ان کی یہ دعا قبول ہوئی اور ان کو دیکھا گیا کہ قبر میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سیدنا عطیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے سنا کہ حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عظیم شاگردوں میں سے یعنی تابعین میں سے ہیں یہ، اور سیدنا حمید الطویل رحمۃ اللہ علیہ، یہ سیدنا حضرت حمید الطویل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھ رہے تھے کیا آپ کو کوئی ایسی روایت پہنچی ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیم کے علاوہ بھی کوئی اپنی قبر میں نماز پڑھتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو ثابت کو بھی اپنے قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت فرمانا، سبحان اللہ، اجازت عطا فرمانا۔ یعنی نمازوں کے ساتھ کتنی محبت تھی کہ قبر میں جانے کے بعد بھی یہ تمنا کر رہے ہیں کہ یا اللہ، قبر میں بھی مجھے نماز پڑھنے کی نعمت سے مالا مال فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی محبت نمازوں کے ساتھ عطا فرمائے۔ سیدنا جبیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کے بعد کہ اللہ عز و جل کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اور حضرت سیدنا حمید الطویل رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ثابت البنانی کو قبر میں اتارا، اور جب قبر پر اینٹیں رکھی تو ایک اینٹ اندر گر گئی، یعنی کچھ گاپ ہو گئی، کچھ کھل گیا راستہ۔ میں نے دیکھا قبر میں جھانک کر کے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ دعا کیا کرتے تھے کہ اللہ، اگر تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو قبر میں نماز پڑھنے کی اجازت دی ہے تو مجھے بھی یہ اجازت عطا فرمانا۔ پس اللہ رب العزت نے ان کی یہ دعا قبول فرما لی، سبحان اللہ۔ اب قرآن شریف کی تلاوت کا ذوق اور شوق رکھنے والے حضرات، سبحان اللہ، بالخصوص ہم ماہ رمضان میں الحمدللہ قرآن شریف کی طرف ہمارا لگن اور ہماری لگاؤ زیادہ ہو جاتی ہے، اس کے ساتھ زیادہ تعلق ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعد میں آنے والے مہینوں میں بھی انشاءاللہ اس کے ساتھ تعلق رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس کی فضیلت کیا ہے؟ قرآن شریف کے ساتھ محبت کرنے والے، اس کی تلاوت کرنے والے، اس کے احکامات کو سیکھنے اور سکھانے اور عمل کرنے والوں کی کیا فضیلت ہے؟ تو یہاں چند روایت نقل کی جاتی ہے کہ سیدنا ابراہیم ابن سمہ محلبی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ سحری کے وقت قبرستان سے گزرنے والوں نے مجھے بتایا کہ ہم جب بھی حضرت سیدنا ثابت بنانی رحمۃ اللہ علیہ کی قبر اطہر کے پاس سے گزرتے ہیں تو ہمیں تلاوت قرآن شریف کی آواز آتی ہے، سبحان اللہ۔ سیدنا سلمہ ابن شعب رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، مجھے ایک متقی پرہیزگار اور بااعتماد گورکن حضرت سیدنا ابو حماد رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ میں جمعے کے دن دوپہر کے وقت قبرستان گیا تو جس بھی قبر کے پاس سے گزرا اس سے تلاوت قرآن شریف کی آواز سنی، سبحان اللہ۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خیالی میں کسی قبر پر اپنا خیمہ لگا لیا، انہیں پتہ نہیں تھا، کوئی ایسی ظاہری علامت نہیں تھی، قبر دب چکی تھی، زمین ہمار ہو چکی جس سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہاں پہ قبر ہے، تو انہوں نے اپنا خیمہ، اپنا ٹینٹ وہاں پر لگا دیا بے خیالی میں۔ اچانک انہوں نے قبر میں سے کسی انسان کو سورہ ملک پڑھتے سنا، حتیٰ کہ اس نے پوری سورت تلاوت فرما دی۔ وہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا واقعہ بیان کیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت یعنی سورہ ملک نجات دلانے والی ہے، عذاب کو روکنے والی ہے، یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے۔ اور چونکہ یہ شخص ظاہر سی بات ہے اسے سورہ ملک اس کے ساتھ محبت تھی، وہ یہ ہر روز ہر رات کو یہ پڑھا کرتا تھا، اس لیے بعد از وفات بھی یہ قبر کے اندر سورہ ملک کی تلاوت کرتے تھے، سبحان اللہ۔ سیدنا ابو القاسم سعدی رحمۃ اللہ علیہ کتاب روح میں اس حدیث شریف کے تحت فرماتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے اس بات کی تصدیق ہے کہ میت اپنی قبر میں قرات کر سکتی ہے، کیونکہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے یہ بیان کیا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی ہے۔
امام کمال الدین زملکانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب العمل المقبول فی زیارت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف بالکل واضح طور پر دلالت کرتی ہے کہ فوت ہونے والا اپنی قبر میں سورہ ملک کی تلاوت کر رہا تھا۔ نیز یہاں اللہ تعالیٰ کا اپنے بعض اولیاء کرام کو قبر میں تلاوت کی توفیق دے کر عزت و بزرگی دینا بیان ہوا، اور دوسری جگہ ایک ولی کو نماز کی توفیق دے کر بزرگی دینے کا ذکر آیا ہے، کیونکہ وہ زندگی میں اس کی دعا کیا کرتے تھے۔ پس جب اولیاء کو قبروں میں عبادت و اطاعت کا اختیار دینا اللہ رب العزت کی جانب سے عزت و بزرگی ہے، تو حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اس کے بطریق اولا حقدار ہیں۔ یعنی جب اولیاء کرام اپنی قبروں میں نماز ادا کرتے ہیں، قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں، تو یہ عبادت تو بدرجہ اولا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والتسلیم اپنے مزارات میں بجا لاتے ہیں۔ امام زین الدین ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ احوال اہل القبور میں رقم تراز ہیں کہ بعض اوقات اللہ رب العزت اپنے اولیاء کو قبروں میں اعمال صالحہ کا شرف بخشتا ہے، لیکن ان اعمال پر ثواب نہیں ملتا، کیونکہ موت کی وجہ سے عمل ختم ہو چکا ہوتا ہے، اور قبروں میں ان کا اعمال صالحہ کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ذکر و عبادت الہی سے لذت حاصل کریں، جیسا کہ فرشتے کرتے ہیں، اور جنتی جنت میں کریں گے، اگرچہ اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ یہ دار الجزا ہے، دار الجزا یہ دنیا ہے، اس میں جو ہم نیکی کریں گے اس پر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے گا۔ موت کے بعد ثواب نہیں ہے، لیکن جو لوگ عبادتوں سے لذت حاصل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی اس عبادت میں لذت اور چاشنی کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بطور انعام اور اکرام اور عزت افزائی قبر میں بھی بعد از موت انہیں یہ عبادت کرنے کا شرف بخشے، کیونکہ اللہ والوں کے لیے اللہ کی یاد اور اس کی عبادت دنیا اور اس کی تمام لذتوں سے بڑھ کر کے لذیذ ہے۔ یعنی اللہ والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا سب سے زیادہ، اس میں وہ لذت پاتے ہیں، سب سے زیادہ سکون اسی میں پاتے ہیں، بلکہ ذکر و عبادت الہی جیسا کیف اور سرور اور لذت کسی نعمت میں نہیں ہے۔ ایک گورکن یعنی قبر کھودنے والے ابراہیم نے کہا کہ میں ایک قبر تیار کر رہا تھا کہ برابر میں دوسری قبر کی اینٹ گر گئی اور ایک قسم کی خوشبو پھیل گئی، ایک قسم کی سینٹ خوشبو، اچھی خوشبو پھیل گئی۔ میں نے اندر جھانک کر دیکھا تو ایک بزرگ قبر میں بیٹھے تلاوت قرآن شریف کر رہے تھے۔ سبحان اللہ تعالیٰ خدا کرے کہ ہماری قبر بھی ایسے نیک لوگوں کے پڑوس میں ہو انشاءاللہ۔ سیدنا ابو حجاج یوسف ابن محمد سریری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے نیک اور صالح استاذ سامرہ کے خطیب سیدنا ابو الحسن علی ابن حسین سامری رحمۃ اللہ علیہ مجھے قبرستان لے گئے اور ایک جگہ دکھاتے ہوئے فرمایا، اس جگہ سے ہمیشہ تبارک الذی بیدہ الملک یعنی سورہ ملک کی تلاوت سنائی دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سیدنا عیسیٰ ابن محمد طوماری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک رات خواب میں حضرت سیدنا ابو بکر ابن مجاہد مقری رحمۃ اللہ علیہ کو تلاوت کرتے دیکھا تو پوچھا، آپ انتقال کے بعد کیسے تلاوت کر رہے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میں ہر نماز اور ختم قرآن کے بعد دعا کیا کرتا تھا کہ یا اللہ مجھے ان میں سے کر دے جو قبر میں بھی تلاوت کرتے ہیں، بس اب میں بھی اپنی قبر میں تلاوت کرتا ہوں۔ تو یہاں پہ انہیں دو اوقات کا ذکر فرمایا جس کی تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ عصر کی نماز کے بعد ذکر کریں گے کہ ان اوقات میں اللہ تعالیٰ ضرور دعا کو قبول فرماتا ہے۔ ایک تو ہر فرض نماز کے بعد، اور دوسرا وقت ہے ختم قرآن شریف۔ جب آپ قرآن شریف ختم کرتے ہیں تو فوراً حکم تو یہی کہ پھر اس کے بعد آپ فوراً سورہ فاتحہ شریف سے شروع کر دیں اور سورہ بقرہ شریف مفلحون تک آپ پڑھ لیں، لیکن اس کے بعد ضرور آپ 1 2 5 10 منٹ بیٹھ کر کے دعا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ضرور ختم قرآن شریف کے بعد ضرور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا حافظ ابو العلا حمدانی رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات خواب میں ایک ایسے شہر میں دیکھا گیا جس کے سب در و دیوار کتابوں کے بنے ہوئے ہیں۔ آپ سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی تھی کہ جس طرح میں دنیا میں علم میں مشغول ہوں مجھے مرنے کے بعد بھی علم میں مشغول رکھنا، پس اب میں اپنی قبر میں بھی علم میں مشغول ہوں۔ سبحان اللہ۔ یعنی ہر طرف لائبریری، سبحان اللہ، یعنی کتابوں کے ساتھ ان کا ذوق و شوق تھا، اس لیے قبر میں بھی یہ علم میں مشغول ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سیدنا طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں جنگل میں اپنا کچھ مال لینے گیا تو مجھے وہاں رات ہو گئی۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر گھر کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں شہداء کی قبور کے پاس پہنچ کر میں حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمرو ابن حرام رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے قریب لیٹ گیا۔
اتنے میں قبر سے ایسی تلاوت کی آواز آئی کہ اتنی پیاری تلاوت میں نے کبھی بھی زندگی میں نہیں سنی تھی۔ جب میں واپس آیا تو بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کیسا علم غیب عطا فرمایا، ہر چیز جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہید کا نام بھی بتا دیا، کس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ اکرام عطا فرمائے وہ بھی بتا دیا، اور کس حالت میں یہ شہید اپنی قبر میں انعامات اور اکرامات کی بارشوں میں لیٹ رہے ہیں اور آرام فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ عبداللہ تھے۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ رب العزت نے ان شہداء کی روحیں قبض فرمانے کے بعد انہیں یاقوت اور زبرجد کی قندیلوں میں رکھا ہے، اور پھر وہ قندیلیں، پھر وہ لانٹرنز جنت کے بیچ لٹکا دی، جب رات ہوتی ہے تو ان کی روحیں جسموں میں واپس لوٹا دی جاتی ہیں اور صبح تک وہی رہتی ہیں، پھر جب صبح ہوتی ہے تو واپس جنت میں اپنے مقام کی طرف پھیر دی جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ ام المؤمنین سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں کہ میرے سرتاج صاحب معراج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں سویا تو اپنے آپ کو جنت میں پایا۔ ایک روایت میں ہے کہ میں جنت میں داخل ہوا تو ایک قاری قرآن کو قرآن پڑھتے سنا۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا کہ یہ حارثہ بن نعمان ہے۔ حارثہ بن نعمان یہ وہ صحابی ہیں، انصاری صحابی، جنہوں نے اپنا مکان حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے رہنے کے لیے وقف کر دیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں جب جنت میں گیا تو میں نے حضرت حارثہ بن نعمان کی تلاوت کو دیکھا کہ وہ قرآن شریف پڑھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، فرما بردار کا یہی حال ہوتا ہے، اور وہ اپنی ماں کا سب سے زیادہ فرما بردار تھا۔ حضرت حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کے بہت فرما بردار تھے۔ اس کی روایت کیا ہے انشاءاللہ ہم بعد میں سماعت کریں، کس طریقے سے وہ اپنی ماں کی فرما برداری کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عذاب قبر سے محفوظ و معمون فرمائے۔ رب ذوالجلالہ ہم سب کو جس طریقے سے نماز اور قرآن شریف کا ذوق اور شوق رمضان شریف میں عطا فرمایا، زندگی میں بھی اور باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ ایسا ذوق ہمیں قائم، ایسے ذوق پر اللہ تعالیٰ ہمیں قائم و دائم فرمائے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ قبر میں بھی ہمیں ان عبادتوں سے لذت اور چاشنی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔